معبود، میرے مالک، ہم تو آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے چھٹے ہوئے جادو ہیں، ایک سے ایک جادو جانتے ہیں، آپ ہم کو ذرا بتلائیں کہ اگر ہم اس ایک بندے پر کامیاب ہو گئے تو ہمیں انعام کیا ملے گا، کیا چیز آپ دیں گے، کیا چیز ہم کو دیں گے؟ فرعون نے کہا تم ہمارے حاشیہ نشین بن جاؤ گے کہ یہ مداری ڈگڈگی بجا کر بیچارہ بھکاری، جادو کے شعبدے دکھا دکھا کر بھیک مانگنے والے، ان کو بادشاہ کا مقرب اللہ سنہاسن مل رہے ہیں، کرسیاں مل رہی ہیں، ان کے عظمتوں کا یہ ڈگڈگی ہوتے نا مداری، یہ مداری ہی تھے۔ مداری جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، گاؤں میں، بستیوں میں، شہروں میں ایک بندر لے لیا یا ریچھ لے لیا یا بھالو لے لیا یا کچھ نہیں تو دو چار تیلی مسان کی کھوپڑی اور ادھر ادھر کی ہڈیاں اٹھا لیا، تھولی تھیلی لے لیا اور جناب علی شعبدے بازی کرنے کے لیے کہیں ڈگ 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 بچا کے 50-100 کو جمع کر لیا آنکھوں کے اوپر سحر کر کے، اور جناب علی اپنا مرتبہ دو۔ بھکاری ہوتے نا، بھکاری بھکاری بھکاری، یہ کتنا بھی ترقی کر جائیں ہے تو یہ بھکاری ہی ہے کہ نہیں؟ ہے تو یہ کھجڑے کھچڑے، چاہے تم انہیں اسٹار کہو، چاہے تم انہیں ہیرو کہو، چاہے تم انہیں ہیروئن کہو، چاہے تم اپنے گھروں میں ان کی تصویر، ہے یہ زانی، بدکار، فاحش اور دنیا کی ذلیل ترین قوم ایک مسلمان کی نظر میں۔ ان کی کوئی عزت اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے تم ان کو کوئی بھی مقام دے لو، لیکن اللہ کے خانے میں ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے یہ بھکاری، یہ مداریے، یہ ڈگڈگی بجا کر کے بھیک مانگنے والے 2-2 پیسے تمہیں ہزاروں نوٹ دکھاتے ہیں، ارے تو اتنا ہی بڑا طاقتور ہے تو بھیک کیوں مانگتا ہے؟ بھائیو، پیٹ کا سوال ہے 1-1 روپے دے دو، روٹی کا سوال ہے 1-1 روپے دے دو، مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے؟ تو میرے عزیزو، فرعون نے کیا کہا؟ مداریوں سے مداری آئے، کہنے لگے ہم اس کو ہرا دیں گے۔ فرعون سے کہا کیا دو گے؟ کہا ہم تمہیں اپنے بغل میں بٹھائیں گے، وزارت کی کرسیاں دیں گے، سنہاسن ہیرے سونے چاندی محلات دیں گے، تم اسے شکست تو دو۔ کہنے لگے خلاص اب بات ہی ختم ہو گئی، چلو ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے ہاں موسیٰ چلو اپنا کرتب دکھاؤ۔ موسیٰ نے کہا سب سے پہلے تم لوگوں کو جو کرنا ہے وہ تم کر دکھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے موٹی موٹی رسیاں ڈالی میدان میں، ہاں فسحروا اعینہم، اللہ فرماتا ہے جادو کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر، رب فرماتا ہے ان کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا۔ لوگ جو کھڑے ہوئے تھے نا، دکھائی تماشا پورا شہر امٹ پڑا تھا، اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھوں پر جادو کر دیا، مطلب نظر بندی کر دی، نظر بندی کر دی۔ اب وہ رسیاں لوگوں کی نگاہوں میں دوڑتی بھی نظر آنے لگی، کوئی اژدہا ہے، کوئی پھٹار ہے، کوئی کالے ناگن، وہ جناب علی ناگن دوڑ رہی ہے، کوئی ناگ دوڑ رہا ہے، سارے دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ تھوڑی دیر کے لیے حضرت موسیٰ بھی گھبرا گئے یہ منظر دیکھ کر، اللہ اکبر۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ نظر بندی یا سحر کا اثر نبی کے اوپر بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، جیسے حضرت نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے، اللہ نے عرش سے آواز دی نبی ڈرا نہیں کرتے ہیں، رسول خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں، ارے ہم نے تجھے دلیل دیا ہوا ہے، برہان دیا ہوا ہے، ثبوت دے کر کے بھیجا ہے، تیرے جھولی میں ثبوت ہے، دامن میں اور ہاتھوں میں ثبوت اور دلیل موجود ہے، تو کیوں ڈرتا ہے؟ ارے ڈرے وہ جو یتیم ہوں، ڈرے وہ جن کے پاس ثبوت نہ ہو، ڈرے وہ جن کے پاس دلیل نہ ہو، جو صرف زبانی دعووں پہ کرتے ہیں۔ القِ عصاک یا موسیٰ اپنی چھڑی ڈال دو، اپنا عصا جو ہے نا ڈال دو، پھر دیکھو تماشا۔ حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا، اب وہ عصا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اتنا بھیانک خطرناک سانپ بن گیا، ساری رسیاں سو کیا پورا منہ میں، خلاص۔ اب وہ فرعون کی طرف دوڑا، بہرحال کرسی چھوڑ کے ان کا خدا بھاگا، ان کا معبود کرسی چھوڑ کر کے بھاگا۔ اب جب جادوگروں نے دیکھا یہ منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے کہا یہ جادو نہیں، یہ جادو لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، مولوی کو پیٹتا ہے۔ آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ تو یہاں بیٹھ کر کے اسے مرغی کھلا رہے ہو۔ ہمیں پتا ہے یہ مولوی کتنے پانی میں ہے، ہمیں پتا ہے یہ مولوی کتنے پانی میں ہے۔ ہم پتھر پھینک کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، اس میں لہریں کتنی ہیں، اسی طرح سے جس طرح چور کھڑکیوں کے اوپر پتھر پھینک کر پتہ لگاتا ہے کہ اس گھر میں لوگ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی
बीड़ी सिगरेट बड़े फायदे देते हैं, क्योंकि रात भर आदमी सोता नहीं है, खांस खांस के ये फायदे हैं ना बीड़ी सिगरेट के। कभी बीड़ी सिगरेट वाले के घर में चोरी नहीं होती, ये फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है, ये बचा रहता है बेचारा, बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा। इसलिए पियो, शौक से पियो, ताकि घरों में चोरियां ना, घरों में चोरियां। अब हम कहेंगे ना पियो तो पियोगे, इसलिए कह रहे हैं पियो ताकि ना पियो। हाँ, इंसान की फितरत है, जिस चीज से मना करो वो वही करता है, इसलिए मना ही नहीं करो, हुक्म दे दो फिर वो नहीं करेगा। एक आदमी था, उसकी एक बीवी थी, जब भी वो कहता है ये करो तो वो उसका उल्टा करती, कहता खाना लाओ तो खाना नहीं लाती, जब वो कहता खाना दो तब वो खाना मत दो तो खाना लाती। बड़ा परेशान हुआ, यार इसने तो जिंदगी अजीरन की हुई है, इसको जब भी कुछ बोलो उसका उल्टा करती है। कहा इससे कैसे निजात मिले। एक दफा उसने जिद किया कि ससुराल चलेंगे, उसने कहा चलो। अब वो नदी के तीरे तीरे जा रहा था, किनारे किनारे कहीं, उसको ही समझ में आया ये तो बहुत अच्छा चांस है इससे निजात पाने का। अब नदी के किनारे किनारे जा रहा था, इसके दिल में आया, इसने कहा देखना देखना गिर नहीं जाना, देखना देखना छलांग नहीं लगा देना नदी में। अब इतना सुनना तो वो तो उल्टे करती थी, उसने धड़ा से छलांग लगा दी। कहा जाओ फलाने की अम्मा, अब दूध माफ कर देना जाओ, ये तुम्हारे इस उल्टा करने का नतीजा है, जाओ। गई भैंस पानी में, गई वो, खलास, खत्म। तो ऐसे मत बनो, ऐसे मत बनो, उल्टा न समझो, सीधा समझो, अल्लाह हिदायत ता फरमाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि लोहा लोहे को काटता है। हमें पता है कि इन दारुल उलूमों में ये जुगादरी क्या क्या पढ़ पढ़ के निकलते हैं, हमें पता है नानी का हाल, ननिहाल का हाल नानी बेहतर जानती है। इसलिए मेरे अजीजों, जादूगरों को पता था कि जादू होता क्या है और जो जादू नहीं होता है वो क्या होता है। अल्लाह अकबर। उनको देखें आप, उन भिखारियों, उन लालचियों और उन हरीसों को अल्लाह ने हिदायत देना थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत देना थी। उन्होंने जब ये मंजर देखा कि हमारे सारे जादू फेल हो गए, अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा आमन्ना बिमूसा, आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, हम तो मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं, क्योंकि हाशा वकल्ला ये जादू नहीं हो सकता है, ये कोई अल्लाह का बहुत बड़ा मौजज़ा है। अल्लाह अकबर। अब जब उन्होंने ये ऐलान किया कि हम ईमान लाते हैं, हम मुसलमान होते हैं, और सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर गए। अब फिरौन वहां से चीखा कि रातों रात तुमने साजिश की। अब देखो, अभी तक वो बेचारे उसके पास थे तो साजिशी नहीं थे, अभी तक उसके पास थे तो भिखारी थे, अभी तक उसके पास थे तो सब कुछ थे, लेकिन जहां उन्होंने इस्लाम कबूल किया एजेंट बन गए। वो एजेंटी का फौरी तौर पर उनके ऊपर तोहमत लगाई फिरौन ने कि तुमने रातों रात उनसे साजबाज की है, हमको जलील करने के लिए, हमको रुसवा करने के लिए, कि सुबह होगी हम मूसा का साथ देंगे, हम फिरौन का साथ नहीं देंगे। याद रखो, उसका साथ छोड़ दो, वरना हम तुम्हें सूलियों पे लटकाएंगे, तुम्हारे दस्तों बाजू काटेंगे, तुम्हारी गर्दनें काटेंगे, तुम्हारी आल औलाद को हम जिंदा जला देंगे। इसलिए उसके साथ, उसके मूसा के साथ को छोड़ो। जब उसकी धमकियां में, ये धमकियां उन जादूगरों ने जो मुसलमान हो चुके थे, जो तौहीद के ऊपर अमल जिन्होंने करना, यानी तौहीद की रोशनी से अपने सीनों को मुनव्वर मुजल्ला कर लिया था, उन्होंने जब फिरौन की धमकियों को सुना तो क्या वो डर गए? नहीं, उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा तू हमको सिर्फ इसलिए मार रहा है कि हमने मूसा और हारून के रब पर हम ईमान लाने वाले हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, तू हमें सूलियों पे चढ़ा दे, तू हमारे दस्तों बाजू काट ले, लेकिन हम जब मरेंगे तो अपने रब से हमारी मुलाकात होगी, हम अपने रब से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। अब हम तेरे झांसे में आने वाले। अल्लाह अकबर। न दौलत की हवस उनको रही, न कुर्सी की लालच रही, न फिरौन का खौफ रहा, न किसी वजारत की कोई जो है उनके दिलों में डर रहा, हरगिज नहीं, न कोई खौफ है, न कोई मनफात है, वो रब के हो गए। अल्लाह अकबर। देखें, यह है वो स्पिरिट। इंसान तो वही थे, दिल भी वही था, दिमाग भी वही था, जिस्म भी वही थे, चमड़े और खून भी वही थे, जिस्म में दौड़ने वाले खून की नालियां भी वही थी, सब कुछ था, सजा सजाया था। तब्दीली कहां आई? उस खून के अंदर, उस दिल के अंदर शिर्क की तारीकियां मौजूद थी,
جہاں پر توحید کی روشنیوں کی ضرورت تھی، اس برقی لہر کی ضرورت تھی، اس بجلی کی ضرورت تھی، بس وائرنگ فٹ افاق تھی، سب کچھ تھی، لیکن ذرا راستے بند تھے، تاریکیاں تھی، توحید کی روشنی نہیں تھی، جہاں توحید کا کرنٹ پہنچا، اللہ اکبر، سارے خوف و ڈر نکل گئے، ساری بتیاں روشن ہو گئیں، اور اب اللہ اکبر وہ مسکراتے ہوئے اللہ کی خلقت کو دیکھ رہے ہیں، کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی توحید جہاں دل میں پہنچی، سب کچھ اپنے معبود کو انہوں نے پہچان لیا، تو خلاص وہ پوری کائنات کو پہچان لیتا ہے۔ من عرف نفسہ عرف اللہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ ہے توحید، اور یہ کایا پلٹنے والی چیز ہے، ایک تبدیلی پیدا کرنے والی چیز ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہی مشرکین مکہ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، سب کچھ ہے، تو نیا دین لے کر کے آیا ہے، ابراہیمی دین پر ہم اصلی طور پر قائم ہیں۔ لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا ولی مان کر کے ہم ان کو پکارتے ہیں، ان کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتے ہیں۔ آپ کہو گے کہ مولانا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس حقیقت کو قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے یوں بیان فرمایا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 18، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ مشرکین جو ہیں، یعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا غیروں کی عبادت و پرستش کرتے ہیں، جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی فائدہ، نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ مت کرو تو کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں یہ تو ہم سفارشی بنا کر اللہ کی دربار میں ان کو بھیج رہے ہیں، ہمارے وسیلہ ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہم گنہگار ہیں، پاپی ہیں، ہم اللہ سے سیدھے نہیں مل سکتے، تو یہ ہمارے دربار سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے، سنو یہ کتنی جھوٹ بات ہے، اللہ فرماتا ہے اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کیا تم اللہ کو ان باتوں کی خبر پہنچا رہے ہو، لا یعلم فی السماوات والارض، جس کا اللہ کو زمین و آسمان میں علم ہی نہیں ہے؟ کیا تم وہ باتیں اللہ کو بتا رہے ہو؟ ارے اللہ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں اس کا بھی کوئی ساتھی، اس کا بھی کوئی شریک اور اس کا بھی کوئی پارٹنر ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی نفع نقصان پہنچانے والا ہے، اللہ کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے، تو جب اللہ کو اس کا علم نہیں، تمہیں کیسے علم ہو گیا؟ اللہ اکبر، سبحانہ۔ اللہ فرماتا ہے میری ذات پاک و صاف ہے شرک سے، وتعالی، اور بلند ہے تمہارے ان جھوٹ سے اور اس گپ سے، اما یشرکون، ان لوگوں سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میرے عزیز، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اسی 18 اور 19 نمبر کی آیت میں جو سورہ یونس کی ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ لوگ جو تھے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک، پوری کائنات ایک پلیٹ فارم پہ تھی، سب ایک امت تھے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، لوگ ایک ہی امت تھے۔ فَاخْتَلَفُوا، تو بس اختلاف حضرت نوح علیہ السلام جو شروع ہوا، اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ عقائد کا اختلاف شروع ہوا۔ ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو انہوں نے اپنا سفارشی سمجھنا شروع کیا، انہوں نے ان کو اپنا حاجت روا سمجھنا شروع کیا، انہوں نے ان کو اپنا مشکل کشا سمجھنا شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے اور انہوں نے منع کیا اس سے، یہاں سے اختلاف شروع ہوا، یہاں سے اختلاف، یہاں سے شروع ہوا۔ اللہ فرماتا ہے سب ایک ہی راستے پر تھے، ایک ہی پلیٹ فارم پہ تھے، ایک ہی امت ہم نے سب کو بنا کر کے بھیجا تھا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے نہ ہو جاتا کہ جب تک حجت قائم نہیں ہوگی تب تک اللہ کسی کو ہلاک نہیں کرے گا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو اللہ انہیں ہلاک و برباد کر دیتا، اور جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیتا۔ لیکن چونکہ پہلے سے یہ مقدر ہے کہ اس کا فیصلہ قیامت کے دن انشاءاللہ ہوگا، حجتیں قائم ہوں گی، تب جا کر کے کسی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب قائم ہوگا، تو حجت قائم ہوگی۔ اختلاف کر رہے ہو، کرتے رہو، ہم حجت قائم کیے دیتے ہیں کہ اختلاف نہ کرو، ایک امت بنو، امت واحدہ بنو، امت واحدہ
آدمی اسی طرح سے بنے گا جب اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. ورنہ نماز، روزے، حج، زکات، صدقات، خیرات اور داڑیاں اور موچھ اور یہ چاہے جتنے اچھے تم کر لو، اگر ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے کبھی اتحاد قائم ہو سکتا نہیں ہو سکتا، کبھی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا. یاد رکھو چاہے دنیا کی ساری حکمرانیاں لے لو، اگر عقیدہ